اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیرہ خلقہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیاری بچیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے حسن خلق۔ آج کے میرے درس کا موضوع تھوڑا سا ہٹ کے اس لیے رکھا ہے کہ معاشرے کو جس چیز سے جو ہے ہمیں آشنا کروانا ہے وہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کے اوپر بھی اسٹڈی کرنی چاہیے۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنے درس کا۔ آج کا میرا درس کا موضوع ہے کہ حسن خلق۔ حسن خلق یعنی اچھا اخلاق۔ یہ وہ خوبی ہے جو انسان کو نہ صرف اللہ کے قریب کرتی ہے بلکہ لوگوں کے دلوں میں جگہ دیتی ہے۔ یہی خلق وہ صفت ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت نے پوری انسانیت کو جیتا۔ اگر ہم خلق کو دیکھیں تو یہ عربی زبان کا جو ہے وہ ورڈ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہ انسان کی عادات، رویے اور باطنی صفات۔ اگر کسی انسان کا چہرہ خوبصورت ہو مگر اخلاق برا ہو تو وہ لوگ اسے دور بھاگیں گے۔ فار ایگزامپل، کوئی بہت خوبصورت اگر کوئی شخص ہے، وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس کے ساتھ کوئی گفتگو اپنی سٹارٹ کرتے ہو تو وہ آپ کے ساتھ اگر برے لہجے میں بولتا ہے، آپ کو بہت ہی آپ اس کی باتیں، آپ اس کی جو ہے وائس سن کے ڈسہارٹ ہوتے ہو، تو یہ ہوتا ہے برا اخلاق۔ یعنی کہ وہ شکل و صورت کا اچھا خوبصورت ہے، لیکن اگر اس کا اخلاق برا ہے تو آپ نہیں چاہو گے کہ وہ آپ سے دوبارہ بات کرے یا آپ اس سے بات کرو۔ لیکن اگر یہی اخلاق اس کا اچھا ہو تو وہ آپ کے دل میں اپنی جگہ بنا لے گا۔ آپ کے اوپر یہ اخلاق جو ہے بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی کے برعکس اگر کسی کی شکل و صورت عام سی ہو لیکن اس شخص کا رویہ اچھا ہو، بات کرنے کا اخلاق اچھا ہو، بات کرنے کا طریقہ اچھا ہو، وہ آٹومیٹکلی وہ آپ کے دل میں اترتا جاتا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی کہ بے شک آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں۔ یعنی نبی کا اخلاق صرف اچھا نہیں ہے بلکہ عظیم ہے۔ یہ آیت دراصل ہمیں بھی دعوت دیتی ہے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو نبی جیسا بنائیں، ٹھیک ہے۔ نبی کے اخلاق کی کچھ خصوصیت جو عادتیں ہیں جو ہم سیکھتے ہیں وہ ہم اپنے اندر بھی پیدا کر سکیں کیونکہ اہل بیت کے اخلاق کا نمونہ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، ان کے اخلاقی مثالیں جو ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ کہ جیسے امام حسن کا ایک واقعہ ہے کہ امام حسن کا جو حلم تھا وہ کیسا تھا کہ ایک بار جو ہے ایک دیہاتی شخص نے جو ہے وہ بہت ہی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی، انہیں گالیاں دی، تو امام علیہ السلام جو ہے وہ خاموش رہے۔ اور جب وہ شخص خاموش ہو گیا تو امام نے نرمی سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا تم بھوکے ہو تو میں تمہیں کھانا کھلاؤں، اگر تم غریب ہو تو کیا میں تمہاری مدد کروں، اگر تم راستہ بھول گئے ہو تو کیا میں تمہاری رہنمائی کروں۔ تو وہ شخص جو ہے وہ تھوڑی دیر پہلے خاموش رہا، دیکھتا رہا، پھر اس کے بعد اچانک سے اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو رونے کے بعد اچانک سے بولا کہ مولا میں آپ کا دشمن تھا لیکن آج سے میں آپ کا غلام ہوں۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ امام حسن علیہ السلام کا وہ اخلاق جو ہے وہ اس سے بھاگ گیا۔ وہ اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ خود ہی رو کے بول پڑا کہ میں آپ کا دشمن تھا مگر آج سے میں آپ کا غلام ہوں۔ یعنی کہ یہ ہے اہل بیت کا اخلاق، برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ بھلائی سے دینا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح دوسری اگزامپل اگر لیں امام زین العابدین علیہ السلام کی، کہ جیسے ایک خادم نے امام علیہ السلام کی اچانک سے غلطی سے امام علیہ السلام پر جو ہے وہ گرم پانی تھوڑا سا گر گیا، تو وہ خادم جو ہے وہ گھبرا گیا۔ امام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو غصے کو پی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں وہ میرے نزدیک بہت محترم ہے۔ سورہ آل عمران 134 آیت ہے۔ پھر مسکرا کر کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا، اللہ بھی تجھے معاف کرے۔ یہ ہے اخلاق ائمہ معصومین کا کہ بھئی وہ اپنے اخلاق سے، اپنے لہجے کے ساتھ دوسروں کو متاثر کرتے اور مسلمان چھوڑ کے مومن بنا دیتے کہ جو ان کے اخلاق کو دیکھتا جاتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔
احادیث اہل بیت ہمارے سامنے بھری پڑی ہیں۔ رسول خدا نے جیسے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق سب سے بہتر ہوگا۔ اب کون ایسا ہوگا جو چاہے گا کہ بھی میں رسول خدا سے جو ہے وہ دور جاؤں؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ ہر کسی کی یہ خواہش ہے، ہر کسی کی یہ کوشش ہے کہ بھی میں رسول خدا کے پاس جاؤں، میں رسول خدا کے قریب ترین بنوں۔ تو جب رسول خدا خود کہہ رہے ہیں کہ بھی تم میں سے بہتر شخص وہ ہے اور میرے قریب وہ ہوگا کہ جس کا اخلاق سب سے بہتر ہوگا، تو کیا ہمیں اپنے اخلاق کے اوپر تھوڑی سی محنت نہیں کرنی چاہیے؟ ہم لوگوں کا اخلاق کیسا ہے معاشرے میں، ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز ہم لوگوں کے سامنے ہے، اپنے اپنے ہم خود گریبان دیکھیں، ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ بھی ہم کتنے پانی کے اندر ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے ایمان کی تکمیل ہی حسن خلق کے بغیر نہیں ہو سکتی، کہ مومن کا ایمان جو ہے وہ تب تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا اخلاق بہتر نہیں ہے۔ کیا ہم لوگوں کا اخلاق بہتر ہے؟ کیا ہم لوگوں میں وہ خصوصیات ہیں؟ کیا ہم لوگوں میں وہ برداشت ہے کہ ہم دوسروں کی باتوں کو برداشت کر کے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں؟ نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام نے جیسے فرمایا اچھا اخلاق بہترین ساتھی ہے اور بد اخلاقی سب سے بڑا دشمن، کہ بھی اخلاق اگر ہوگا آپ کی دنیا میں عزت بڑھے گی، آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، آپ کو ہر کوئی جو ہے وہ جھک کے سلام کرے گا، لیکن اگر وہی بد اخلاقی سے آپ پیش آؤ گے، آپ کا ہر کوئی دشمن بن جائے گا۔ کیوں؟ بے شک وہ آپ سے اوپر سے بے شک آپ کو سلام دعا کرتے ہیں، لیکن دل سے آپ کی کوئی بھی عزت جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ اب سوچیں تو صحیح کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، مگر اخلاق خراب ہو تو کیا ہمارا ایمان مکمل ہوگا؟ کیا ہماری نمازیں قبول ہیں؟ کیا ہمارے روزے قبول ہیں؟ اگر ہمارا اخلاق اپنے مسلمان بھائی سے، اپنے مسلمان بہنوں کے ساتھ اگر اچھا نہیں ہے تو کیا ہمارا ایمان مکمل ہے؟ کیونکہ ایمان کی خوبصورتی جو ہے وہ صرف اور صرف اخلاق سے ہے۔ جیسے ہم روزمرہ کی زندگی کے اندر حسن خلق کو اگر دیکھیں، فرض کیا فار ایگزامپل کے طور پر کہ کلاس میں اگر کوئی دوست تمہارا جو ہے وہ پین گرا دے، غصہ نہ کرو، مسکرا کر اسے ایک بار کہہ دو کہ بھی کوئی بات نہیں، احتیاط رکھنا، آگے سے ایسا نہ ہو، یا چلیں ویسے آپ اسے درگزر کر دیں، تو کیا ہوگا کہ بھئی اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی نظر میں آپ کی عزت بڑھے گی۔ لیکن اگر وہی پین آپ اس سے گر گیا، آپ اس کے گرے بان پکڑ لو، اس کے ساتھ بدتمیزی کرو کہ بھی تو نے میرا پین گرایا کیوں ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ کی بد اخلاقی جو سامنے آ جائے گی، لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ یہی امام حسن علیہ السلام کی نرمی ہے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ جب امام حسن علیہ السلام یا کوئی بھی ائمہ معصومین کو آپ لے لیں، ان کی اگزامپل لے لیں کہ جن کے ساتھ کسی نے بھی برا سلوک کیا لیکن جواب میں انہوں نے ایک اچھا جو ہے تاثر دیا، ایک اخلاق اپنا ایسا چھوڑا ہے کہ وہ جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ آپ لوگوں کی طرف لوٹ کے آ رہے ہیں۔ آگے فار ایگزامپل کہ دیکھیں کہ بھئی گھر میں اگر کوئی امی یا ابو ڈانٹ دیں تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ امی اگر کچھ کہہ دیں، ابو تو نہیں، لیکن امیوں کے سامنے، اپنی مدرس کے سامنے اگر مدر کچھ کہیں تو ہم لوگوں کی کیا ہوتی ہے کہ بھئی ہم لوگوں کی آوازیں ان سے زیادہ بلند ہو جاتی ہیں، ہم چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا یہ درست بات ہے؟ جبکہ رسول خدا نے کا ایک قول ہے کہ بھئی اپنے والدین کے ساتھ کبھی بھی اونچی آواز میں بات مت کرو، لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں کچھ کہہ رہی ہے، اگر ہمیں وہ چیزیں نہیں، اب فرض کیا سالن ہی بنایا گھر میں، ہمیں نہیں پسند ہے تو کیا کریں گے؟ ہم لوگ جو ہیں وہ شاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم نے کھانا نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، جو بھی ہمیں ہو ہم بولتے ہیں۔ مدرس جو ہے وہ خاموش ہو جاتی ہیں آگے سے۔ ان چیزوں کو ہمیں بدلنا ہوگا تاکہ ہم لوگوں کے اندر وہ جو نحوست والی چیزیں ہیں جو ہمیں منع کی گئی ہیں، ہمارے ائمہ معصومین نے منع کی، ہم ان سے باز رہیں، ہم لوگوں میں وہ چیزیں نہ آئیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں۔ اگر ہم یہی بات اگر فرض کیا امی یا ابو نے اگر کچھ کہہ دیا ہے تو اگر ہم وہ خاموشی سے سن لیں تو بدلے میں جواب نہ دیں تو کیا ہمارے والدین کو سکون نہیں ملے گا؟ ہمارے اپنے دلوں کو سکون ملے گا؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ یہی امام زین العابدین علیہ السلام کی اطاعت ہے کہ دوسروں میں جھگڑا ہو جائے تو سب سے پہلے تم لوگ صلح کرواؤ، ایسا نہ ہو کہ دوسروں میں جھگڑا اور تم بلتی کے اوپر تیل ڈالنا شروع کر دو، پھر ادھر کی بات ادھر لگاؤ، ادھر کی بات ادھر لگاؤ، اپنی بد اخلاقی سے پھیلاؤ سب کچھ۔ وہ تو آگ میں اور آگ ڈالنے کا تیل ہو گیا، آگ میں اور آگ جو ہے وہ بنانے والا کام ہو گیا نا۔ بلکہ اس کے بدلے اگر تم جو ہے اگر کسی میں لڑائی جھگڑا ہو، آپ اس کی صلح کرواؤ، آپ دونوں فریقین کی بات سنو، اس جھگڑے کو ختم کرواؤ، تو یہ ہے آپ کا حسن خلق جو کہ ہمیں اہل بیت کی تعلیم سے ملتا ہے۔ اچھا، جہاں پر حسن خلق کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ کچھ فائدے بھی ہیں، وہ فائدے آپ کو میں بتاؤں، کیونکہ فائدہ پتہ ہوگا تو ہم لوگ جو ہے وہ اس طرف چلیں گے۔ کہ حسن خلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اب آپ خود سوچو کہ کون ایسا شخص ہوگا کہ جو چاہے گا کہ بھی مجھے اللہ کی خوشنودی حاصل نہ ہو؟
سبھی چاہیں گے کہ بھی ہمیں اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل ہو۔ تو جو اللہ کی رضا کس میں چھپی ہے؟ حسن خلق میں، اخلاق میں چھپی ہے، کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ہے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بھی اللہ اپنے بندے کو اس کے حسن خلق کے ذریعے جو ہے وہ جنت میں داخل کرے گا۔ لوگوں کے دل میں عزت بڑھتی ہے حسن خلق کی وجہ سے۔ اچھے اخلاق والا شخص جو ہر محفل کا محبوب بن جاتا ہے، ہر ایک کے دل میں اپنا گھر کر لیتا ہے، گناہ جو ہیں وہ مٹ جاتے ہیں۔ رسول خدا کا فرمان ہے کہ اچھے اخلاق جو ہے وہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے سورج برف کو پگھلا دیتی ہے۔ اب آپ سوچو، جیسے سورج برف کو پگھلانے کا کام کرتا ہے، اچھا اخلاق گناہوں کو پگھلا دیتا ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ اپنے اپنے گناہوں کو ختم نہیں کروانا چاہیے؟ ہمیں خود ہی ختم کرنا ہے۔ جہاں پہ ہم نے اس کے فائدے دیکھے ہیں، وہاں پہ اس کے ہم اگر نقصانات دیکھیں کہ برے اخلاق کے نقصانات کیا ہے، کہ تکبر والے انسان کو جو اللہ کی رحمت جو ہے وہ ملتی نہیں ہے۔ اگر انسان تکبر کرتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے ویسے دور ہو جاتا ہے۔ غصہ جو ہے وہ عقل کو اندھا کر دیتا ہے۔ غصہ کیا ہے؟ وہ ایک شیطانی عمل ہے۔ غصہ جو ہے شیطان کی وجہ سے آتا ہے۔ اگر ہم غصہ کریں گے تو ہماری عقل جو ہے وہ ختم ہوگی، تو عقل ختم ہوگی، فیصلے غلط ہوں گے، فیصلے غلط ہوں گے، لڑائی جھگڑے بڑھیں گے۔ آپ خود سوچو، سخت زبان ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ اب سخت زبان سے کیا مراد ہے کہ بھی زبان جو ہے وہ سخت ہوگی؟ نہیں، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے ایسے سخت لفظ کہ جس کی وجہ سے اگلا انسان جو ہے وہ ڈس ہارٹ ہو، اسے تکلیف ہو، ایسے لفظوں سے آپ کو گریز کرنا چاہیے۔ یہ آپ کے ایمان کو جو ہے وہ بہت زیادہ ٹھیس پہنچا رہا ہے، آپ کے ایمان کو بہت خطرہ ہے ایسی زبانوں سے۔ اس لیے میری بچیوں، اپنی زبان کو نرم رکھو، دل کو صاف رکھو اور عمل کو اچھا رکھو۔ اب آگے بات کریں کہ ابھی ہم اپنے اندر جو اچھا اخلاق جو ہے وہ پیدا کیسے کر سکتے ہیں؟ آخر اس کے کچھ طریقے تو ہوں گے۔ بھی دیکھیں، جب آپ کو غصہ آئے تو یہ برا اخلاق ہے، تو غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں وضو کرنا چاہیے، کیونکہ پانی جو ہے وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے کا کام کرتا ہے۔ آگ ہے شیطان، پانی اللہ کی وہ مخلوق ہے، جیسے پانی کے لیکچر میں بتایا کہ پانی اللہ کی وہ مخلوق ہے جسے اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا، اپنا عرش پانی کے اوپر رکھا، صرف بولا کن ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اب پانی سے بڑی جو ہے وہ نعمت نہیں ہے۔ اگر غصہ آئے تو سب سے پہلے وضو کرو ٹھنڈے پانی کے ساتھ۔ امام علی علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا کہ کبھی اگر انہیں غصہ آتا تو وہ پانی سے وضو کرتے، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ دوسروں کی غلطی پر دوسروں کو معاف کرنا سیکھو۔ امام حسن، امام حسین علیہ السلام نے بھی دشمنوں کو معاف کیا، ایسے ایسے دشمنوں کو معاف کیا، جیسے جناب حر علیہ السلام کا آپ دیکھو کہ کربلا کے میدان کے اندر جناب حر نے جو گستاخی کی، کیا وہ قابل معافی تھی؟ لیکن جب وہ ایک اپیل لے کے آیا معافی کی، مولا نے معاف کیا، درگزر کیا۔ دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ اس کے علاوہ اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر جو ہے وہ دل کو نرم کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر اب کیا ہے کہ بھی اہل بیت کی سیرت کو پڑھو، قرآن پاک کو پڑھو، لیکن ایسے نہیں کہ بھی پڑھتے جاؤ، اس کو سمجھو، اس کے ترجمے کو سمجھو۔ جب آپ سمجھ کے پڑھو گے آپ کے دل میں اترے گا، جب دل میں اترے گا ڈیفینیٹلی آپ کا دل نرم ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر تم اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ گے تو تم صرف اچھے طالب علم ہی نہیں بلکہ اچھے انسان بھی بنو گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم کے ساتھ اگر حسن خلق نہ ہو تو وہ علم جو ہے وہ بوجھ بن جاتا ہے، وہ علم آپ کو جہالت کی طرف لے جاتا ہے جس میں حسن خلق نہ ہو۔ یاد رکھیں، اخلاق جو ہے وہ علم کا زیور ہے۔ جیسے ہیرا اپنی چمک سے پہچانا جاتا ہے، ویسے ہی مومن جو ہے وہ اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ آئیے مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کے اخلاق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ ہم ایسے بن جائیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں کہ یہ واقعی محمد مصطفیٰ آل محمد کے پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔